حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے ایک روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، کیا میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ شعبہ، زائدہ اور اسرائیل سب نے سماک بن حرب سے اسی اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 536۔ وہب بن منبہ کے بھائی حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ وہ حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنی تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سند کے ساتھ حمران سے روایت کی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پھر اپنے ہاتھوں پر 3 بار پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور 3 بار اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 539۔ جریر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں
جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 540۔ ہشام سے جریر کے بجائے ابو اسامہ، وکیع اور سفیان کی سندوں سے بھی یہ روایت بیان کی گئی۔ ان میں ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 541۔ ابن شہاب نے کہا، لیکن عروہ عمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناؤں گا۔ اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ عروہ نے کہا، وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، بلا شبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری، یہاں سے لے کر اللاعنون تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 542۔ اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 543۔ قتیبہ بن سعید اور احمد بن عبدہ زبی نے کہا، ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس وضو کا پانی لایا تو انہوں نے وضو کیا، پھر کہا، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت میں نہیں جانتا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا، جس نے اس طریقے سے وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد ثواب کا باعث ہوگا۔ ابن عبدہ کی روایت میں ہے، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے وضو کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 544۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا، اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابو بکر کے ہیں۔ ہمیں وکیع نے سفیان کے حوالے سے ابو نضر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو انس سے روایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کو 3 بار دھویا۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا۔ سفیان نے کہا، ابو نضر نے ابو انس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگ موجود تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 545۔